علیکم، آئی ایم جلیس اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے دی جنریشن گیپ. السلام علیکم جی، آئی ایم ریما فاروقی. السلام علیکم جی، آئی ایم شہریار ملی. آئی ویلکم یو آل ٹو دی شو. اور ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں امجد مختار، ایک بہت پرومیننٹ آرکیٹیکٹ، باب پاکستان کے ڈیزائنر بھی ہیں. گفتگو کا آغاز میرا خیال ہے جلیس آپ ہی کریں. میرے ذہن میں تو خیر جو جنریشن گیپ ہے، آئی ایم کوائٹ کلیئر کہ اٹس بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن. فار می دیٹ از دا crucial generation gap. But I think to get a complete perspective on the issue, we should start with Amjad Saab because ان کے بڑے interesting thoughts ہیں کچھ اس پہ، اور وہ کچھ آپ qualitative quantitative کا بات کر رہے تھے. اس کو ہم دو ڈائمینشن سے دیکھ سکتے ہیں، دو پہلو ہیں اس کے. ایک اس کا کوانٹیٹیو ہے، مقداری پہلو ہے، اور ایک اس کا معیاری یعنی کوالیٹیٹیو پہلو ہے. تو کوانٹیٹیو پہلو تو شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ تو ایک گیون حقیقت ہے. جب زمانہ گزرتا ہے تو ٹائم سکیل پہ ایک خاص ٹائم کی کوانٹٹی گزر جاتی ہے. لیکن جو چیز میٹر کرتی ہے وہ کوالیٹیٹیو ڈائمینشن اس گیپ کی. یوں سمجھ لیں کہ ایک نسل آ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک اور نسل آ رہی ہے، ظاہر اس کے پیچھے ایک اور نسل آ رہی ہے. تو اگر تو وہ اسی رستے سے سارے گزرتے چلے جا رہے ہیں تو مقداری اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے تو ان میں گیپ ہے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے نہیں ہے. جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے، اگر یہ روایتی کرتا ہے تو یہ 400 سال پہلے بھی ایسے ہی تقریباً سیا جاتا تھا. شاید تھوڑا لمبا ہوتا ہو، چلیں یا حسن اونچا بھی ہوتا ہو. تو اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لہٰذا پچھلی نسل میں جب باپ ایک لباس پہنتا تھا اور جوانی میں پہنتا تھا، اور اس کا بیٹا بھی جب اس مرحلے پہ آتا تھا تو وہ تقریباً اسی طرح کا لباس پہنتا تھا. چونکہ زمانے نے کوئی بہت بڑی کوالیٹیٹیو تبدیلی اس کو نہیں دی تھی. یہاں میں کوالٹی جب کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ آگے سفر کرتے ہیں تو کوالٹی امپروو ہی ہو. یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے. میں نیوٹرل سینس میں کوالٹی کی بات کر رہا ہوں. تو ہم واپس آتے ہیں اس بات پر کہ اس کی دو ڈائمینشنز ہیں کہ ایک سفر ہو رہا ہے، ایک نسل انہی تمام مقامات سے. اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت ایک انداز میں بیان کیا، اور اس کا خطاب نوجوانوں سے ہے. معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جدید دور سے پہلے تھوڑی سی آسانی تھی کہ جو اگلا گزرا ہوتا تھا اس کو کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ پیچھے آنے والا آ رہا ہے. چھوٹا موٹا ڈی ٹور ہوتا تھا اور پھر وہ مین سٹریم میں شامل ہو جاتا تھا. اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ رینیسانس کے بعد خاص طور پر شروع ہوتا ہے کہ جب انسانی فکر ایک خاص موڑ لیتی ہے. وہ مجموعی تاریخی موڑوں سے مختلف موڑ ہے جس کو ہم ماڈرنٹی کا دور کہتے ہیں، جدیدیت کہتے ہیں. اس میں یہ مشکل آن پڑی ہے کہ یہ سفر اس طرح سے نہیں ہے کہ جہاں سے اگلا گزرا ہے پچھلے آنے والا وہیں سے گزرے. تو مقدار کا تو گیپ یہ ہے کہ آپ اگلے سے 10 میل دور ہیں ٹائم کے اسکیل پر، یا 10 سال دور ہیں. لیکن کوالٹی کے اعتبار سے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ڈیویٹ کر گیا ہے، اس نے ڈائریکشن بدل لی ہے. اب وہ اگر ایک صدی بھی اکٹھے چلتے رہیں تو ان کا گیپ بڑھتا چلا جائے گا، اور کبھی وہ میٹ نہیں کریں گے، اور کبھی وہ ان مائل سٹونز کے اوپر سے دوبارہ نہیں گزریں گے. یہ وہ مسئلہ ہے جو اصل میں اس سارے مسئلے کی جڑ ہے. مگر سوری ٹو انٹرپٹ یو، مگر یہی بات تو پہلے بھی ہمیشہ سے نہیں ہوتی رہی، کیونکہ چینج ہوتا ہے نا، زمانہ چینج ہوتا ہے. تو باپ جس پاتھ سے گزرتا ہے اس کے پاتھ سے تو بیٹا ہرگز نہیں گزرے گا، وہ تو ڈیفینیٹلی ایک نیا ہی رستہ ہوگا. اور کیونکہ ٹائم کے ساتھ ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہوتی ہیں، ٹریڈ ہوتی ہے، مائگریشنز ہوتی ہیں، لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور وہ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، زمانہ نیا بنتا ہے. تو ہر انسان جو ہے اس کے لیے نئے چیلنجز سامنے آتے ہیں جس کو وہ اپنے طریقے سے میٹ کرتا ہے. تو جو میری سمجھ میں آتی ہے بات وہ تو یہی ہے کہ پھر کیونکہ میں جن چیلنجز سے دو چار ہوں وہ they were not the same challenges for my father. So he would have a difficulty understanding what I'm going through and I'll deal them in my own way. اور جہاں وہ ڈفرینس آتا ہے وہاں یہ گیپ کی بات آتی ہے کہ دیٹ از دا گیپ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. آئی ڈونٹ نیسسرلی اگری وتھ یو، کیونکہ اگر مطلب آپ مجھے اور شہریار کو دیکھیں، ہم ایک ہی ایج گروپ کے ہوئیں گے،
مگر جو چیلنجز یہ اپنی لائف میں فیس کرے گا یا پرابلمز یا ٹینشنز یہ اپنی لائف میں فیس کرے گا, ضروری نہیں کہ میں بھی انہی سے چیزوں سے گزروں. تو چیلنجز آپ ایک ہی ایج کے ہوں, چاہے آپ ٹوئنس کیوں نہ ہوں, آپ ایک ہی ایج کے ہوں, ایک ہی جنریشن کے ہوں, تو وہ چیلنجز اتنی بڑھ جاتی ہیں. one is not denying the individual experience, وہ تو ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے, مگر ایز اے جنریشن جب ہم گیپ کی بات کرتے ہیں, جنریشنل گیپ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اس زمانے کی جو نئی چیلنجز ہیں اس سے پوری ایک جنریشن کو سامنا کرنا. I do think there needs to be a fine line drawn between discipline and generation gap, کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یقیناً I'm saying کہ وہ بیکاز وہ زمانہ ڈفرینٹ تھا تو اس کی ویلیوز بھی ذرا ڈفرینٹ تھیں, اور اس وقت اس کی it made sense. اس میں بھی دو پہلو ہیں. جی چلیں اب ان کو بھی بول لیں. اور اس میں بھی ہم اقبال سے ہی مدد لیتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ جب آپ کوالٹیٹیو ایسپیکٹ سے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ ویلیوز ہیں, ڈائریکشن ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, پہنچنا کہاں, ٹائم سکیل پہ آپ سفر کر رہے ہیں. تو ایک تو سفر ہے, ایک آپ نے پہنچنا کہاں ہے. جب آپ ڈائریکشن کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر فارم سیکنڈری ہو جاتی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فارم کی بھی ایک اہمیت ہے, ایسنس برقرار رکھنا ضروری ہے اگر آپ کا وہ ٹارگٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فارم کی بھی ایک اہمیت ہے. فارم میں بذات خود بھی ایک گڈنس ہوتی ہے, وہ پرائرٹی میں نہیں ہوتی, لیکن وہ فارم بھی کچھ کیری کرتی ہے. ابھی بھی جتنی بھی آپ اس طرح کی مثالیں لیں گے کہ اگر آپ پچھلی کسی فارم کے قریب ہوں گے تو ایسنس کے علاوہ جو فارم گڈنس اور اچھائی اور کوالٹی کنٹین کرتی ہے وہ اس سے آپ مستفید ہو سکیں گے. لیکن بہرحال اہمیت آپ کی ڈائریکشن کو ہے, آپ کی اسپرٹ کو ہے, آپ کی انٹینشنز کو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی ایسی فارم آپ کو ٹریڈیشن میں ملتی ہے اس کے اندر بھی کوئی ہارمونائزڈ چیز ہے جہاں کوالٹی اور فارم, ویلیو اور شکل اور حیت کٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا امجد صاحب, مجھے قطع کلامی معاف, اب میرا یہاں پر تھوڑا سا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے, اور یہ جنریشن گیپ کے حوالے سے ہے. آپ نے بھی ٹریڈیشنز کی بات کی, اور عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب جنریشن گیپ ایک جگہ نظر آتا ہے تو وہاں والدین عموماً ٹریڈیشنز کی بات کرتے ہیں. آپ کی جو جنریشن ہے اس کے اندر ایک ایلیمنٹ بڑا پرومیننٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنز آر ناٹ ٹو بی کوسچنڈ, جس کی وجہ سے بہت سی ایسی روایات ہیں جو آج تک آپ سمجھتے ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے, بہت حد تک روایات ایسی ہیں جن کے پازیٹیو امپیکٹس ہیں سوسائٹی پر, but then there are certain traditions which are no-go and which might, with due respect, appear absolutely obnoxious at now, as of now. اس میں بہت سی رسومات ہیں. اس میں جہیز جس کو آج آپ لعنت کہتے ہیں, وہ for the longest time وہ فیملی کا پرائڈ تھا. آپ فیملی میں جو بزرگ تھے وہ کہتے تھے تمہیں نہیں سمجھ آتی یار, یہ تو اس میں ہماری عزت ہے. بچیوں کو یہ کہا جاتا تھا, بیٹوں کو یہ کہا جاتا. The question being, don't you think کہ مطلب یہی میرا ایک سوال ہے اپنے سے اوپر والی جنریشن سے کہ they are very adamant about certain traditions which are questionable. ہاں, اس میں اس سے پہلے کہ میں اس کو ایڈریس کریں, اس لفظ کو انالائز کرنا ضروری ہے. روایت اردو سے مجھے مشکل ہو رہی ہے, انگریزی میں لیتے ہیں. کنونشن اور ٹریڈیشن میں فرق ہے. کنونشن تو کسی چیز کا محض پرانا ہو جانا ہے کہ یہ 200 سال سے ہو رہی ہے, 400 سال سے ہو رہی ہے, 800 سال, جسے آپ ریت کہہ سکتے ہیں. لیکن روایت تو ایک بہت بڑا لفظ ہے, اور خاص طور پر کیپٹل ٹی سے آپ اس کو لکھ رہے ہوں. وہ تو سپرا ہیومن ہے, وہ تو انسانوں سے بھی بلند ہے. ایک ایسی زندگی, ایک ایسی تعلیم, ایک ایسی ویلیو سے متعلقہ ہے جس میں انسان دخل انداز ہی نہیں ہوتے براہ راست. نہیں تو وہ کون بناتا ہے ٹریڈیشن؟ وہ آسمانی ہوتی ہیں, میٹافزیکل ہوتی ہیں, اسی کو ہم اسٹینڈرڈ معنوں میں ٹریڈیشن کہتے ہیں. Then why are they different in different countries and different cultures? ٹریڈیشن اگر اتنی ڈیوائن اور یونیورسل چیز, میں شاید اسی کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. ہم اس کی فارم کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کی فارم کی بات کر رہے ہیں. مثلاً کسی بزرگ کے آنے پر عزت کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جب وہ مجلس میں انٹر ہوتا ہے, لیکن بزرگ کے آنے پر اس کی عزت کرنا ایک کانسٹنٹ ہے جو ہمیں ٹریڈیشن نے دیا ہے. یہ جب آپ مختلف علاقوں میں, مختلف زمان و مکان میں, ویلیو ہو گئی نا. یہ ٹریڈیشن تو وہ ہے کہ میں ٹریڈیشن کے